السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات، ان کے فرمان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اگر کوئی انسان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فرمان کے مطابق زندگی گزارے گا تو دونوں ہی جہانوں میں کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آئے گا، اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بنتا ہوا نظر آئے گا، ساتھ ہی ساتھ وہ ان بندوں میں شامل ہو جائے گا جن سے اللہ رب العزت ہمیشہ راضی رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان غوث اعظم کے ان فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو انشاءاللہ عز و جل فلاح دارین اس کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ عز و جل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کے بارے میں ہم جانیں گے کہ انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج ہم انہی ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے ان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے، جنہوں نے انسانوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی اور دین و دنیا میں کامیاب ہونے کا بہترین نسخہ بتایا۔ لیکن جب رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا، مگر رشد و ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ رشد و ہدایت کا یہ فریضہ انبیاء و مرسلین کے بعد اولیاء اور صلحاء انجام دینے لگے، اور علماء کرام اور اولیاء کرام آج تک انبیاء کرام کے نقش قدم پر یعنی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے انبیاء کرام کے ان فرمان کو، ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اولیاء کرام اور علماء کرام۔ حضرات محترم، اب اولیاء اور عارفین، جو اللہ کے ایسے بندے جو انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، قیامت تک یہ آتے رہیں گے اور انسانوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے اپنی تصنیفات اور تعلیمات سے بے شمار انسانوں کی ہدایت فرمائی اور عمراء اور اسی طرح علماء کی اصلاح کر کے ان کے دلوں میں عشق الہی اور ایمانی جذبہ آپ نے بیدار کیا۔ ہم یہاں پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کے مجموعے کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، جو ہر اعتبار سے دین و دنیا میں صلاح و فلاح کی علامت ہے۔ حضرات محترم، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسی شخصیات کی تعلیمات کا اثر عوام الناس پر کیوں زیادہ ہوتا ہے اور دنیا ان کے آگے کیوں جھکتی ہوئی نظر آتی ہے؟ تو اس کے متعدد وجہ ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں پہلے خود اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت اختیار کرتی ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں اور پھر دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت و ترغیب دیتی ہیں۔ جیسے ایک استاد پہلے خود تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کی پریکٹس کرتا ہے اور پھر وہ بچوں کو پڑھاتا ہے تو اس کا نتیجہ بہتر سامنے آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسے پاکیزہ نفوس اعمال صالحہ اور مجاہدے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اس قدر حاصل کر لیتے ہیں کہ بظاہر ہر عمل اور ہر کام ان کا ہوتا ہے، لیکن اس میں اثر کی طاقت و قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ ان نیک ہستیوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں آپ سمجھیں تو یہ نیک ہستیاں خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیتی ہیں، اور جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے، اسی لیے ان کی تعلیمات میں انقلابی اثر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، مزید حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی ایسی عنایتیں حاصل تھی کہ ان کی تعلیمات کا اثر ہونا لازمی تھا، اور ایسا ہوا بھی کہ آپ نے جو کچھ تعلیمات دی وہ فطری طور پر انسانی دلوں پر اثر انداز ہوئے، بلکہ آج سالہ سال گزر جانے کے باوجود اگر کوئی فتوح الغیب کا مطالعہ کرے تو اسے وہی ایمانی اور اصلاحی اور پاکیزہ اثر محسوس ہوگا جو 6 صدی ہجری میں محسوس ہوتا تھا اور جسے سن کر لوگ مست اور بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات محترم،
اب میں آپ کے سامنے اسی میں سے چند باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ پہلا تو یہ کہ محبت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ محبت کسی سے بھی ہو، جب تک اس میں خلوص شامل نہیں تو محبت بدمزہ ہے۔ حضرات محترم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ خالص محبت کی تلقین کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہو وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے محبت کرے۔ تو اکثر وہ فرماتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ تو اکثر کہتا ہے کہ میں جس چیز سے محبت کرتا ہوں وہ عارضی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جلد ہی درمیان میں جدائی اور موت یا دشمنی کی دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ اگر مال سے محبت ہے تو وہ بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے تجھے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے اور تو غیر کی طرف جا رہا ہے؟ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان کو اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ حضرات محترم، اسی طرح دوسرا یہ کہ محبت و عداوت کا معیار کیسا ہونا چاہیے، کس بنیاد پر ایک بندے سے محبت کی جائے اور کس بنیاد پر اس سے دشمنی کی جائے، کیونکہ یہ بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر محبت و عداوت رکھنے میں توازن نہیں تو ممکن ہے کہ اعمال صالحہ کے باوجود بندہ فلاح کی خوشبو سے محروم رہ جائے۔ حضرات محترم، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی پہلو کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے دل میں کسی شخص کی محبت یا عداوت پائے تو اس شخص کے اعمال کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھ لینا۔ اگر وہ اعمال کے لحاظ سے کتاب و سنت کا مخالف ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور محبت پر خوش رہے، لیکن اگر اس کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہے پھر بھی تو اسے دشمن سمجھتا ہے تو نفسانی خواہشات میں گرفتار ہے اور اپنے ذاتی اغراض کے لیے اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس بغض و عداوت کی وجہ سے تو اس پر ظلم کر رہا ہے اور اللہ اور رسول کے فرمان کے مخالف کر رہا ہے، جو کہ ایک جرم ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح مزید آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے اپنے اس بغض و عداوت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر اور اللہ سے خود اس کی اور اس کے نیک بندوں اور صالحین کی محبت کا سوال کر۔ اسی طرح جس شخص سے مزید آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جس شخص سے تو محبت رکھتا ہے اس کے افعال و کردار کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھ، اگر اس کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہے تو بے شک اس سے محبت رکھ، اور اگر اس کے اعمال کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اسے دشمن جان، تاکہ تیری محبت و دشمنی محض خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر نہ رہ جائے، کیونکہ تجھے اس کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عن سبیل اللہ، اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ بھاگ کیونکہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بہکا دے گی، گمراہ کر دے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح مزید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسد اور کینہ جو ہے یہ ایک بیماری ہے۔ ہمارے درمیان حسد، کینہ، دشمنی اور جلن کی بیماری عام ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس بیماری کی شکار ہو جاتے ہیں اور خود کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پرہیز کی تلقین فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں تجھے اپنے ہمسائے سے حسد کرنے والا دیکھتا ہوں، یعنی مزید غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں تجھے اپنے ہمسائے سے حسد کرنے والا دیکھتا ہوں، تو اس کے خورد و نوش، لباس و مکان، زن و مال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی دوسری نعمتوں سے جلتا ہے۔ تجھے علم نہیں کہ حسد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو ایمان کو کمزور اور مولا کی بارگاہ سے دور اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کا باعث بنتی ہے۔ کیا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ حاسد میری نعمتوں کے دشمن ہے، اور حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح مزید غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے مسکین، تو اس کی کسی چیز پر حسد کرتا ہے، اس کی قسمت پر، یعنی تو جو ہے حسد کرنے میں جو لگا ہوا ہے، تو ذرا یہ بتا کہ تو اس کی کس چیز پر آخر حسد کر رہا ہے۔
تو اس کی قسمت پر حسد کر رہا ہے یا اپنی قسمت پر؟ اگر تو اس کی قسمت پر حسد کر رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زخرف میں فرمایا ہم نے ان کے درمیان ان کے جینے کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹ دیا، پس تو ایک ایسے شخص پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صابر ہے حسد کے ذریعے ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ خود ہی غور کر کہ تجھ سے زیادہ ظالم، بخیل، بے وقوف اور کم عقل آخر کون ہے؟ اگر تو اپنے نصیب پر حسد کرتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ جہالت اور نادانی ہے۔ تیرا حصہ غیر کو کبھی مل ہی نہیں سکتا، دیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ ایسا کرنے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا فیصلہ بدلتا نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ حضرات محترم، اسی طرح خواہشات نفسانی سے پرہیز کے بارے میں، انسان کے پاس نفس کی شکل میں ایک شیطان ہے جسے چاہ کر بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، البتہ اس کو اپنے قابو میں کر کے اس کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں اور عذاب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ نفس کے شر اور فساد سے پرہیز کی تلقین کرتے ہوئے، اس کے بارے میں بتاتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت عافیت کی اور دوسری حالت آزمائش کی۔ جب نفس جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو گھبراہٹ، شکایت، اعتراض اور اللہ پر تہمت لگاتا ہے۔ اس وقت اسے نہ صبر رہتا ہے اور نہ وہ تقدیر الہی پر راضی، بلکہ بے ادبی اور شرک و کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب نفس عافیت کی حالت میں ہوتا ہے تو لالچ، نافرمانی اور خواہشات میں پڑ جاتا ہے۔ جب ایک خواہش حاصل کر لیتا ہے تو دوسری طلب کرتا ہے، حاصل شدہ نعمت اسے حقیر دکھائی دیتی ہے اور اس میں عیب نظر آتا ہے، وہ اس سے ایسی اعلیٰ اور بہت نعمت کی تمنا کرتا ہے جو سرے سے اس کی قسمت میں ہے ہی نہیں۔ اس طرح وہ اپنے حصے سے منہ پھیر لیتا ہے، پھر نفس انسان کو عظیم مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح مزید غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تقسیم کی ہوئی اور موجودہ چیزوں پر راضی نہیں ہوتا، پس وہ سختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں مشقتوں کے درمیان گھرا رہتا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جو چیز قسمت میں نہیں وہ اس کا طلب کرنا سخت عذاب ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح صبر و شکر کے بارے میں بھی ذرا سماعت کرے۔ یہ دونوں ایسی یہ دونوں انسانی زندگی کا لازمہ ہے اور اخلاق کے بنیادی حصے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک انسان کو نہ صرف اللہ سے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے بلکہ انسانی سماج میں اسے عزت و شرافت سے جینے کا راستہ بھی ہموار کرتی ہیں۔ حضرات محترم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر و شکر جو ہے وہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو مصیبت و آزمائش کی حالت میں ہوگا یا پھر نعمت کی حالت میں۔ اگر مصیبت و آزمائش کی حالت میں ہے تو تجھ سے صبر کا مطالبہ کیا جائے گا، مگر یاد رہے کہ یہ ادنا درجہ ہے اور ہر حال میں صبر کرنا اس سے بہتر ہے اور بلند درجہ ہے، پھر رضا اور موافقت ہے، پھر فنا کا درجہ ہے، اور یہ سب عارفین باللہ اور علماء کے لیے ہے۔ اور اگر نعمت کی حالت ہے تو اس پر شکر، اگر کسی انسان کی ایسی حالت ہے کہ نعمت والی ہے تو اس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور شکر زبان، دل اور تمام اعضائے جوارح سے ادا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، زبان سے شکر ادا کرنے کے معنی یہ ہے، مزید غوث اعظم فرماتے ہیں کہ زبان سے شکر ادا کرنے کے معنی یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے اس بات کا اعتراف کرے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں اپنی ذات، مخلوق، کسب، ہنر اور طاقت کا کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ تو خود از یہ ساری چیزیں، ساری نعمت جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں نعمت کے اسباب اور وسائل ہیں، جتنی بھی چیزیں حاصل ہیں یہ سب نعمت کے اسباب اور وسائل ہیں۔ نعمت کو پیدا کرنے والا، اس کو تقسیم کرنے والا اور اس کا مسبب صرف اللہ ہے۔ جب نعمت کی تقسیم اور پیدائش اسی کے ہاتھ میں ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا کس طرح شکر اور حمد کے لائق ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہدیہ لانے والے غلام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ہدیہ بھیجنے والے مالک پر نظر ہوتی ہے، اور جسے یہ بصیرت حاصل نہیں ہوتی اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ وہ دنیا کی ظاہری زندگی تو جانتے ہیں مگر آخرت کی زندگی سے کلی طور پر بے خبر ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح دولت کی خرابی آخر کیا ہے ذرا وہ بھی سماعت کرے۔ بظاہر دولت بڑی اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہے مگر یہ اسی وقت بہتر ہے جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر یہ دولت عبادت سے روکے اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ دل میں نہ آنے دے تو پھر یہ کیسی مصیبت، یعنی یہ جو دولت ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ مصیبت سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہے، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں کوئی وبال نہ آ جائے۔ حضرات محترم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے مال و دولت عطا فرمائے اور اس کی وجہ سے تو اللہ کی عبادت سے منہ پھیر لے تو دنیا و آخرت میں اللہ اس کو تیرے لیے حجاب بنا دے گا، اور ممکن ہے کہ اللہ تجھ سے دولت بھی چھین لے اور تیری حالت بدل ڈالے۔ اور اگر تو نے مال کو عبادت الہی کے فرائض کی بجا آوری میں رکاوٹ نہ بننے دیا تو وہ مال ہمیشہ کے لیے تجھے بخش دیا جائے گا اور اس میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ وہ مال تیرا خادم اور تو اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کا خادم ہوگا۔ چنانچہ دنیا میں نہ تو ناز و نعم کی زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے، یعنی اگر کوئی انسان ایسا کرے گا کہ دولت کو حجاب نہیں بننے دے گا تو دنیا میں بھی نعمتوں کی زندگی وہ گزارے گا اور آخرت میں بھی جنت اور اعزازی طور پر صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت اسے حاصل رہے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح نجات اور کامیابی آخر کیسے حاصل ہو؟ حضرات محترم، ایک انسان کی زندگی میں ہر عیش و آرام میسر تو ہے لیکن اگر اسے کامیابی حاصل نہیں تو اس کی زندگی بیکار ہے۔ اس طرح ایک بندہ مومن تو ہے لیکن آخرت میں نجات کی امید نہیں تو جینا بیکار ہے، اس لیے ہمیشہ آخرت کی نجات کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ حضرات محترم، اسی کے بارے میں محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا و آخرت میں نجات کا یہ نسخہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کے ارشادات سے باہر قدم نہ رکھو، اللہ کو ایک جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس پر ایمان رکھو، اس پر تہمتیں نہ لگاؤ، اسی سے مانگو اور رنجیدہ ہونے کے بجائے انتظار کرو، رحمت الہی کے امیدوار بنو، نا امید مت رہو، ایک ساتھ عبادت کرو، باہمی محبت و خلوص سے پیش آؤ اور ایک دوسرے کے لیے دل میں غصہ نہ پیدا ہونے دو، اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار نہ ہونے دو اور اپنے رب کی اطاعت سے خود کو آراستہ کرو۔ حضرات محترم، بارگاہ الہی میں مزید حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنے میں رات ہو یا دن ہرگز تاخیر نہ کرو اور نہ ہی سلسلے میں کوئی ملول کرو، شاید رحمت الہی کا سایہ تمہیں اپنے پناہ میں لے لے اور جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے نجات پا کر جنت کے باغوں میں پہنچ جاؤ اور تمہیں اللہ کا وصال حاصل ہو جائے۔ یہ وہ قیمتی نورانی اور عرفانی تعلیمات اور فرمودات ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جن پر عمل کر کے ہر زمانے اور ہر عہد میں دین و دنیا کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔